بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس لیکچر میں ہم تقدیر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر کا ثبوت کیا ہے، اور تقدیر کا انکار کرنے والے کے بارے میں حکم کیا ہے، اور تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی ایسی تقدیر ہے کہ جو بدلتی نہیں ہے، اور کون سی ایسی تقدیر ہے جو کسی خاص بندے کی دعا سے بدل جاتی ہے، اور کون سی ایسی تقدیر ہے کہ جو صدقہ اور خیرات کرنے سے والدین کی دعا سے بدل جاتی ہے۔ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور آخر میں تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تقدیر کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات جان لیجئے، اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، یعنی دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور قیامت تک کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے۔ کون سا انسان کیا کام کرنے والا ہے، ہر انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے۔ اسی چیز کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے ذریعے جان لیا کہ یہ بندہ آنے والے وقت میں کیا کام کرنے والا ہے، کہاں جانے والا ہے، اور اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے، اور وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیں، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لکھے نے اس کو مجبور کر دیا یہ کام کرنے پر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری تو تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا، یہ میرے ساتھ ہونا ہی تھا، میں بالکل مجبور تھا، میں کیا کر سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کا اختیار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اچھائی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام کرنے والا ہے۔ اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے، برائی کے راستے پر جاتا ہے، کسی کے ساتھ برا کرتا ہے، تو وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان برائی کرنے والا ہے، اور وہی اس کے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ انسان برائی کے راستے پر جانے والا ہے۔ تو اسی لیے جزا اور سزا کا معاملہ بھی ہے کہ جو انسان اپنی مرضی سے کرے گا، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، کل قیامت کے دن اسی کا رزلٹ جو ہے وہ اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ یہ تقدیر ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں سوالات کرنا، اعتراضات کرنا، اس میں مزید جو ہے وہ گہرائیوں میں جانا، اس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہم تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ چہرہ انور جو ہے وہ سرخ ہو گیا کہ رخساروں میں انار نچوڑ دیے گئے ہوں، یعنی اتنا ریڈ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہو گیا، اور فرمایا کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے جو اس پر بحث کر رہے ہو، یا میں اسی کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے میں جھگڑے کیے تو ہلاک ہو گئے، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں نہ جھگڑو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرما دیا۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے جانا، اور وہی ہماری تقدیر میں لکھ دیا۔ اب تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم اس کو مبرم حقیقی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے علم اور حکم میں اٹل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ ایسا ہونا ہے، اور یہ اٹل ہے۔ کسی کی دعا یا کوئی نیک کام کرنے سے یہ تبدیل نہیں ہوتی۔
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ما یبدل القول لدی، ترجمہ کنز الایمان، میرے یہاں بات بدلتی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے محبوب بندے اکابرین بھی، انبیاء بھی اگر اتفاقاً اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس خیال سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ انبیاء کرام کسی کے ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگتے ہیں تو ان کا کفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایمان لانے والا ہی نہیں ہے، یہ کفر پر ہی قائم رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اٹل لکھا ہوا ہوتا ہے، تو انبیاء کو اس سے روک دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے معلق شبہ بہ مبرم، یعنی یہ وہ قسم ہے کہ جو تبدیل ہو سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ یہ تبدیل ہو جائے گی، لیکن کسی خاص بندے کی دعا سے، اپنے کسی نبی کی دعا سے یا کسی خاص ولی کی دعا سے یہ تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن فرشتوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی لکھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرما، یعنی بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ تو یہ قضائے مبرم وہ ہے کہ جس کا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ تقدیر جو ہے، یہ بات فلاں بندے کی دعا سے ٹل جائے گی، میرا فلاں نبی دعا کرے گا تو میں اس کو جو ہے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ تیسری قسم یہ معلق محض اس کو کہتے ہیں، اس میں تبدیلی علم الہی میں بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ فرشتوں کے پاس جو تقدیر کے جو رجسٹر ہوتے ہیں تقدیر کے، اس میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے اور فرشتوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ والدین کی دعا سے، کسی نیک بزرگ کی دعا سے اور خود اپنی دعا سے یا صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے یہ تقدیر ٹل جاتی ہے۔ کوئی مصیبت ہوتی ہے جو تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، لیکن انسان صدقہ دیتا ہے، والدین سے دعا لیتا ہے، نیک لوگوں سے دعا ملتی ہے تو وہ اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تقدیر کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اٹل ہے، وہ بدلتی نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ جو انبیاء کے اور خاص بندوں کی دعا سے بدلتی ہے، عام صدقہ اور خیرات کرنے سے وہ نہیں بدلتی۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو والدین کی دعا سے، نیک لوگوں کی دعا سے، صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے وہ بدل جاتی ہے۔ یہ تقدیر کی تین قسمیں ہیں۔ اب تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں؟ تقدیر پر ایمان لانا مصیبتوں، بیماریوں میں صبر کرنے کی ہمیں ہمت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم اور مشیت پر انسان راضی رہتا ہے۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان لانے والا شخص جو ہے وہ مخلوق کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، خالق کی طرف لو لگاتا ہے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ لوگوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جو ہے یہ نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان لانے والا حسد سے بچ جاتا ہے، یعنی اگر کسی کو چیز ملتی ہے، لوگوں کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو وہ حسد نہیں کرتا کہ ان سے چھن جائے، بلکہ وہ اپنی تقدیر کے بارے میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میری تقدیر میں بھی، میری قسمت میں بھی یہ چیزیں لکھ دے، اس کو بھی عطا کی ہیں، مجھے بھی عطا فرما۔ تو یہ انسان مختلف بیماریوں سے، مختلف جو چیزوں سے تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ بعض لوگ برا کام اگر ہو جائے تو اس کو تقدیر پر ڈال دیتے ہیں کہ میری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ جو برا کام، جو بھی مصیبت پہنچے تو اس کو اپنی شامت اعمال کا نتیجہ جو ہے وہ جانے کہ یہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا ہے، اور جو اچھائی پہنچے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مجھے اچھائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کا انکار کرنے والوں کو اس امت کا مجوسی قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔